اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی. عبادت کرو کا اصل مطلب کیا ہے؟ اور کہنا مانو اللہ کا، حکم مانو اللہ کا. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اب ان دونوں باتوں کو اکٹھا سمجھیں تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حکم مانو، جب اللہ کا حکم ہو تو اس کے مد مقابل کسی اور کا حکم نہ مانو. تو وہ کیا ہے؟ اگر کسی اور کا مانو گے تو کیا ہے؟ وہ شرک ہے. جب ہم لفظ عبادت کی بجائے حکم ماننے کو سمجھیں گے نا، پھر ہمارے سارے ابہام ہیں وہ دور ہو جائیں گے. جہاں پہ اللہ کا حکم ہے جس کام کے لیے، شریعت ساری کی ساری کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو جہاں پہ ہم شریعت کی خلاف ورزی کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے حکم کے مد مقابل کسی دوسرے کا حکم مان رہے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جی شرک گناہ عام گناہ سے فرق نہیں آئے گا کہ ہر گناہ میں شرک کیا جائے گا. اللہ کی نافرمانی تو گناہ ہے نا، لیکن ان کو شرک بھی کیا جائے گا. شرک کی بات جب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے خواہشات کو شریک نہ بناؤ. وہ کیا ہے؟ خواہشات کو اپنا رب نہ بناؤ. خواہشات کو رب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، تو اس وقت آپ کس کی بات مان رہے ہیں؟ اللہ نے اس عمل کو کہا ہے کہ اپنے نفس کو اپنا رب نہ بناؤ. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ہمسایہ جو قریبی رشتہ دار ہو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ہمسایہ جو اجنبی ہو، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلاموں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق دینے کے بعد، شرک سے روکنے کے بعد، سب سے زیادہ اہمیت کس چیز پر دی ہے؟ انسان کے رویے پر. مسلمان کا رویہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دین کی دعوت ہے. زبانی دین کی دعوت اتنا اثر نہیں رکھتی جتنا اثر انسان کا رویہ، انسان کا اخلاق، انسان کا برتاؤ جتنا بڑا پیغام رکھتا ہے. دیکھیں نا، جب اسلامی فوجیں غیر مسلم علاقوں میں جاتی تھیں تو لوگ ان کے کس بات سے متاثر ہو کے اسلام قبول کرتے تھے؟ کیا ان کی تلواروں سے ڈر کے کرتے تھے؟ ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے. تلوار کے زور پہ تو کسی کو اسلام قبول کرانے کی اجازت ہی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ زبردستی کسی کو مجبور کر کے اسلام قبول نہیں کرا سکتے. رویہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے سبق کے بعد انسان کے اخلاق کی تربیت کی ہے. دیکھنا جتنے پہلو گنے ہیں، کوئی
شخص رہ گیا آپ کی زندگی میں جس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم نہ ملا ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، پسند نہیں فرماتا، من کان مختالاً، جو کوئی ہو خود پسند، شیخی بگاڑنے والا، خود نمائی کرنے والا، فخورا، فخر کرنے والا۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بجائے اپنی ذات کی شہرت اور اپنی ذات کی بڑائی پر ہی جس کی نظر رہے۔ اچھا سلوک کون کر سکتا ہے؟ جس کے اندر عاجزی ہو۔ جس کے اندر عاجزی نہیں ہے نا، وہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا۔ وہ غریب کو عزت دے سکتا ہے، وہ مسکین کو عزت دے سکتا ہے، وہ اپنے ہمسائے کو عزت دیتا ہے، وہ اپنے ہمسائے کے اوپر رو بھی رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی سوسائٹی میں اسی بات کا احساس رکھتا ہے کہ میری عزت کتنی ہو رہی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کی انسلٹ کر کے، دوسروں کے اوپر روب جما کے، دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کر کے لوگ مجھ سے ڈرتے رہیں تو میری بڑی عزت ہے۔ اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ لوگ تمہاری شر سے بچ رہے۔ الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس، اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں، بالبخل، بخل کا، ویکتمون، اور وہ چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کر رکھا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ کوئی ان سے مطالبہ ہی نہ کر لے۔ ہر وقت بظاہر لوگوں کو مسکین بن کے اور بدحال بن کے دکھانا ہے، اللہ کی ناشکری کرتے رہنا ہے، اس وجہ سے کوئی ان سے مانگ نہ لے۔ من فضل ہی، اپنے فضل میں سے۔ وآتدنا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، تیار کر رکھا ہے عذاب مہینہ، ذلت امیز عذاب۔ اب پچھلی آیت میں کون سے کافروں کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ کسی کافر کی بات ہوئی ہے، تو اللہ نے پھر کافروں کے عذاب کی بات کی ہے۔ یعنی بخل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کس خطاب سے نوازا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا سیانا پن ہے، ہم تو اپنے جو وسائل ہیں اس کو بڑا سمجھداری کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، ہم ضائع نہیں کرتے، ہم کل کا وقت، آنے والے وقت کے بارے میں سمجھداری کے ساتھ سوچ کے چیزیں سنبھال کے چلتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر۔ اللہ کی راہ میں جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوگا اور قیامت کے دن اجر ملے گا۔ تو جس کو نہ قیامت کا احساس ہے اور نہ اللہ کی ذات سے لگا ہوا ہے، وہ مال کس لیے خرچ کرتا ہے؟ تاکہ لوگ اس کی قدر کریں، لوگ اس کو بڑا سمجھیں، لوگ اس کی عزت کریں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، اور جس کا ہو شیطان، لہو قرینہ، ساتھی، فساء قرینہ، بس وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب ریاکاری کرنے والے کے لیے اللہ نے کیا، اس کا ساتھی شیطان ہے جو اس کو ریاکاری کے سبق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔